میرے ساتھ ملتان کے طارق عظیم موہانہ صاحب موجود ہیں، بائک پر پورے پاکستان کا سفر کر چکے ہیں۔ ہمارا 14 سے 15 دن کا ٹور تھا اور اس میں ہم نے پاکستان کے شمالی علاقے جا تو ہم نے ایکسپلور کیے۔ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے 15 سال دیے جائیں مجھے پاکستان ایکسپلور کرنا ہے تو میرے لیے 15 سال ہی بہت کم ہے۔ میں تب بھی پاکستان کی پوری بیوٹی ایکسپلور نہیں کر سکتا۔ میرا ایک شوق ہے کہ میں بائک پہ عمرے کے لیے جاؤں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ملتان کے طارق عظیم موہانہ صاحب موجود ہیں۔ طارق عظیم موہانہ ایک بائکر ہیں اور بائک پر پورے پاکستان کا سفر کر چکے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے علاوہ یہ بائک پر چائنا بھی جا چکے ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آفتاب بھائی۔ طارق بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کے شکر آفتاب بھائی، ماشاء اللہ۔ طارق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اتنا مشکل کام بائک پر سفر کرنا اور وہ بھی پورے پاکستان کا، اور اس کے علاوہ بائک پہ چائنا گئے ہیں، تو کیسے سوچا، کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ آفتاب بھی بائک رائڈنگ کا شوق بچپن میں تھا، شروع میں چلاتے تھے۔ دین اس کے بعد سنا تھا کہ پاکستان خوبصورت ملک ہے، دیکھتے بھی تھے، ٹی وی بھی دیکھتے، سوشل میڈیا پہ۔ تو کئی دوست کاروں پہ، کئی جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے، تو ہمارے پھر ایک آئیڈیا ہے کہ ہم کیوں نہ اس کو پاکستان کو بائک پہ ایکسپلور کریں۔ تو اس لیے پھر یہ آئیڈیا آیا اور دین اس کے بعد دوست کے ساتھ مشورہ کیا، ہم نے رائڈ شروع کر دی۔ اچھا طارق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے سفر کا موٹیو کیا تھا؟ کوئی فیم حاصل کرنا تھا یا کوئی اور موٹیو تھا؟ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کی بیوٹی پوری دنیا کو دکھائیں یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ نہیں آفتاب بھائی، کوئی فیم حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے، اس کو ہمیں فیم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کی خوبصورت بیوٹی کو اپنے کیمراز، اپنے ٹور، اپنے بائک کے ٹور کے ذریعے ان کو اجاگر کرانا، دنیا کو دکھانا کہ پاکستان اتنا پیارا ملک ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارا 14 سے 15 دن کا ٹور تھا اور اس میں ہم نے پاکستان کے تقریباً شمالی علاقے جا تو ہم نے ایکسپلور کیے، ان کو اپنے کیمراز، اپنے موبائل میں ان کی میموریز کو سیو کیا، اور الحمدللہ ان سب چیزوں کو ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو پاکستان کی اس خوبصورت بیوٹی کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ اچھا، یہ بہت مشکل کام ہے کہ بائک پہ سفر کرنا، کیونکہ رستے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی آفتاب بھی، بالکل آپ سفر شروع کریں اور اس میں مشکلات پیش نہ آئیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے جب سفر اپنے شروع کیا تھا تو ہم نے ہر چیز کو، اپنے ہر بات کو، اور ہر جو مقام ہے، جو مشکلات وہاں پہ ہم نے ان کو سب کا پیپر ورک کیا ہوتا۔ اس سے پہلے ہم نے، ہمارا جو بائکر کلب ہے، کراس روڈ بائکر کلب اور وسیب ایکسپلور کے نام سے ہمارا کلب ہے، میں اس کا ممبر بھی ملتان سے، اور ہمیں اسی کلب نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ ٹور کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے پراپر پورا ایک طریقہ کار ہمیں بتایا گیا، تو اس طریقہ کار کے تحت ہم نے ٹور کیا تھا۔ مشکلات آئی تھی، نلتر ویلی کا جو روٹ تھا وہ بہت ٹف ٹریک تھا، وہ بھی اس کو بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کراس کیا اور ایکسپلور کیا۔ اس کے بعد پھر گلگت جاتے ہوئے تتاپانی کا ایک ایریا تھا، وہاں پہ بھی کافی مشکلات پیش آئی تھی، لیکن اوورآل جتنی مشکلات پیش آئی تھی اس کے بعد جو پاکستان کی خوبصورت بیوٹی کو دیکھا تو مشکلات ہمیں بھول گئی تھی۔ اچھا، یہ بتائیے گا پاکستان کے آپ کون کون سے علاقے گھوم چکے ہیں؟ جی الحمدللہ آفتابی، پاکستان کے تقریباً پورا شمالی علاقے جات گھوم چکے ہیں۔ کراچی، گوادر، کوئٹہ نہیں گئے، باقی تقریباً سارا گھوم لیا ہے پاکستان۔ اوورال ایک خواہش تھی کہ پاکستان کے نادر اندری کو ایکسپلور کریں، میں نے وہ کیا اس کو، اور ہم نے اپنے تقریباً ہمارے 14-15 ممبر تھے، ہمارا یہ 14-15 دن کا ٹور تھا اور ہم نے بہت اچھا طریقے سے انجوائے کیا۔ نلتا ویلی، گلگت، سکردو، دیو سائی استور، چائنا بارڈر تک ہم گئے۔ اس کے علاوہ پھر شمشاد ویلی کا پلان بھی تھا، اس میں چپروسن ویلی اور ایک اور تھی، اس کا نام بھول گیا، وہ بھی تقریباً اوورال زبردست ٹور رہا ہے۔ اچھا، کون سا علاقہ پاکستان کا یا پوری دنیا کا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بائک پہ اس کو ایکسپلور کریں؟ ہاں جی بالکل، ایک خواہش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ میں دعا بھی کرتا ہوں۔ میرا ایک شوق ہے کہ میں بائک پہ عمرے کے لیے جاؤں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے بائکر گئے ہیں، پورا کلب گیا تھا، ممبر ہمارے 20-25 بندے گئے تھے، اس میں نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ سے بلاوا نہیں آیا تھا۔ خواہش ہے، پاکستان تو ایکسپلور کرتے ہی رہتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ سعودی عرب کا ہے انشاءاللہ، عمرے کا میری خواہش ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ جی آپ کی یہ خواہش پوری کرے۔ اچھا، وہ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ لمبے سفر پہ نکلتے ہیں تو کون کون سا ضروری سامان اپنے ساتھ لے کے نکلتے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ ہرڈلز آتی ہیں رستے میں، تو کون کون سا سامان ہوتا ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، سامان کے لیے ہم اپنا سیفٹی گیجٹ، فرسٹ ایڈ باکس، وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور ہم گروپ کے اندر جب چل رہے ہیں تو کم 2 سے 3 سے 4 بندوں کے پاس ہمارے پنچر کے سامان وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ہمارے پاس مکینک بھی ہے، اس میں ہمارے گروپ میں ایڈ ہوتا ہے، اور کیمپنگ کا سامان بھی ہوتا ہے۔ موسٹلی جگہ پہ جہاں پہ ہم چاہتے ہیں وہاں کیمپنگ کرتے ہیں، کوئی اچھی جگہ، کسی جگہ ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں، تو یہ مکس اپ کر کے چلتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ جو سیفٹی گیجٹ ہے یہ چیزیں ان کے علاوہ ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے بائک چلانا. تو اوور آل ہر لحاظ سے اپنی طرف سے پوری سیفٹی کر کے نکلتے ہیں. اچھا، اس کے لیے آپ نے بائک کو اسپیشل موڈیفائی کرایا ہوا ہے یا جو اوریجنل بائک ہے آپ اسی پہ جاتے ہیں؟ نہیں، موڈیفائی کیا تھا بالکل. اوریجنل بائک پہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن ہم نے موڈیفائی کیا تھا اکارڈنگ ٹو سیفٹی گیجٹس. یہ چیزیں، یہ LED لائٹس، یہ سب کچھ یہ گیجٹس وغیرہ یہ ہم نے ٹوٹلی اوور آل ہمیں کلب اس چیز کی وہ ریکمنڈیشن کرتے ہیں. ان کے علاوہ ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے چلانا. تو یہ سب چیزیں باقاعدہ موڈیفائی کر کے اس کے بعد ہم نے ٹور شروع کیا تھا. پاکستان کا کون سا علاقہ ایسا ہے جس کی بیوٹی سے آپ اتنے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا دوبارہ وہاں پہ جائیں؟ جی بالکل. نلتر ویلی کا ٹریک تھا، بہت مزہ آیا تھا. ٹف ٹریک تھا، لیکن اس کے بعد نلتر ویلی کی جو بیوٹی تھی اس کو دیکھ کے بہت مزہ آیا. تو دل کہتا تھا ایک دفعہ پھر نلتر ویلی جایا جائے. اچھا، کون سا ٹریک ایسا تھا جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہاں اب نہیں جانا؟ ہاں جی، چپورسن ویلی تھی. بہت خطرناک ٹریک تھا. بس نیچے دیکھتے تھے تو صرف دریا نظر آ رہا تھا اور موت نظر آ رہی تھی. لیکن اس کے بعد جو چپورسن ویلی کا جو ہم نے وہاں پہ گاؤں ہے وہ دیکھا اور مزہ آ گیا تھا. مطلب اوور آل زبردست تھا. ٹریک مشکل بھی تھے، آسان بھی تھے. ان سب چیزوں کو مکس اپ کر کے دین جب ہم اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچتے تھے تو ہمیں وہ سب چیزیں بھول جاتی تھی. ہم ٹریول کو انجوائے کرتے تھے. اچھا، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مہمان نواز سمجھے جاتے ہیں. آپ نے پورے پاکستان کا ٹور کیا تو کون سا علاقہ آپ کو لگا کہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ واقعی مہمان نواز ہیں؟ جی، مہمان نوازی کی اگر بات کریں تو آفتاب بھائی KPK اور گلگت بلتستان مہمان نوازی میں اینڈ ہے. گلگت بلتستان کے لوگ جس جگہ پہ ملتے، جس جگہ ہم رکتے تھے، وہ ان کی مہمان نوازی انبلیویبل تھی. چیری، قربانی، مطلب یہ چیزیں وہاں پہ عام تھی. اور وہ ہر جگہ جس جگہ رکتے تھے، جس جگہ بھی ہم اسٹاپ کرتے تھے، وہ لوگ بلا جھجک اور بلا کسی مقصد کے مطلب ہمیں آ کے وہ کرتے تھے، اکاموڈیٹ کرتے تھے. جس ہوٹل میں رکتے تھے وہاں پہ اس ہوٹل کے جو لوگ تھے وہ ہمیں بائکروں پہ دیکھتے تھے تو ہمیں تقریباً 25 سے 30% ڈسکاؤنٹ بھی دیتے تھے. اور اس کے علاوہ اوور آل ان کی مہمان نوازی اور KPK بلتستان کی مہمان نوازی انبلیویبل تھی. اچھا، آخر پہ یہ بتائیے گا، آپ جیسے جو ینگ نوجوان ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، بائک پہ ٹور کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ملک کا یا پاکستان کے کسی بھی علاقے کا، ان کو کیا کہیں گے؟ کون کون سی سیفٹی گیجٹ اپنے ساتھ رکھیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہوں؟ جی آفتاب بھائی، میں جب اس کمیونٹی میں آیا تھا تو میں کچھ بھی نہیں تھا. میرے کلب کراس روٹ بائک کا کلب وسیب ایکسپلور کے جو ہمارے چیئرمین ہیں مکرم ترین صاحب اور ملتان کے میں ڈاکٹر مزمل صاحب ہیں، تو انہوں نے ابھی تک بھی گائیڈ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سیر و سیاحت کا مرشد ہے وہ. تو انہوں نے جتنا گائیڈ کیا اس حوالے سے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم یہ ٹور کرتے ہیں. جو ینگ جنریشن ہے، میرا ایک آپ کے چینل کے طور سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے، اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، تھوڑا سا اکاؤنٹ ہے، تو آپ پاکستان کی بیوٹی کو ایکسپلور کریں. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ. اگر میں یہ کہوں کہ مجھے 15 سال دیے جائیں مجھے پاکستان ایکسپلور کرنا ہے تو میرے لیے 15 سال ہی بہت کم ہے. میں تب بھی پاکستان کی پوری بیوٹی ایکسپلور نہیں کر سکتا. اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا پاکستان. جی بالکل. ناظرین، میرے ساتھ طارق عظیم موہانہ صاحب موجود تھے جنہوں نے بائک پر پورے پاکستان کا سفر کیا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.